میں اٹھا، ابو بکر اٹھے، عمر اٹھا، خدا کے لیے نہ ابو بکر موجود ہے نہ عمر موجود ہے، لیکن ان کا یقین تھا کہ میرا اٹھنا ابو بکر کا اٹھنا ہے، میرا بیٹھنا ابو بکر کا بیٹھنا ہے، میرا زبان ابو بکر اور عمر کا زبان ہے، میرے ہاتھ کا ہلنا اسی کا ہلنا ہے۔ اس لیے آپ نے گواہی دی کہ اصحاب النجوم، یہ صحابہ ستاروں کے مانند ہے، فبأيهم اهتديتم، میں گواہی دیتا ہوں جس صحابی کے اتباع کرو گے اللہ رب العزت تمہیں جنت کا راستہ بتائے۔ میری زبان میں کون سی طاقت ہے کہ میں اللہ نہ کرے، اللہ اس زبان کو خام آلود کرے جو کسی صحابی کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ کیوں؟ ہمیں کس نے اجازت دی اس کی؟ نہ بابا، تمہیں حفاظت کرنا ہے۔ جواب کیا دو گے اس کو؟ کیسے جواب دو گے؟ حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو کرم اللہ وجہہ، اور اس طرح باقی صحابوں کو کیا جواب دو گے اگر تیرے سامنے کوئی خدا نہ خواستہ ذرہ برابر کی کوئی بات کرے اور میں آپ کے ایمان کا جانچ کروں گا، میں دیکھوں گا کہ تیرے ایمان کے اندر کچھ ہے یا تو بھی اس انداز میں کھڑا ہے جس انداز میں وہ آپ کو مخاطب کر کے، آپ پر اعتماد کر کے آپ کو وہ بات سنا رہا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ طاقت رکھتے ہیں، اپنا بیٹا ہے، اپنا شاگرد ہے، اپنا قریبی دوست ہے، اور وہ ان کو ہاتھ پر اٹھا سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ان کو روکے اور کہے کہ بابا یہ زبان اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا، یہ زبان اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا جس انداز میں تو زبان استعمال کر رہا ہے، یہ نہیں دیا اللہ نے۔ ان کانوں کو اللہ نے ایسے انداز میں سننے کے لیے نہیں دیے۔ اگر آپ کا طاقت ہے تو ہاتھ سے روکوائے، نہیں طاقت ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے ان سے کہہ دے بابا اس طرح مت کرو، رب ناراض ہوگا، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے، اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے یہی زبان بند ہو جائے گا، یہ آنکھیں بند ہو جائیں گے، اور پھر تمہارے ہاتھ اور پاؤں باتیں کرنی شروع کریں گے، تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ کیوں دیں گے؟ جس ذات نے دنیا میں اس کو گویا کیا تھا، اس چھوٹے سے ٹکڑے کو جس کو آج یہ بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں، کہتے ہیں زبان کے اندر ہڈی نہیں ہے، زبان کے اندر ہڈی نہیں ہے، لیکن اس کی طاقت اتنی ہے کہ پورا جسم کو زخمی کرتا ہے۔ اللہ، پورا جسم اس سے زخمی ہوتا ہے۔ آپ زبان پر کنٹرول کر لو، آپ اللہ کا ذکر کر لو، آپ اوپر جائے نیچے آئے، یذکرون علی کل حی، ہر وقت اللہ کا ذکر ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ تو جب اس طرف جاتے ہیں تب بھی اوپر دیکھتے ہیں کہ میرا رب کتنا بڑا ہے، یہ جب واپس آتے ہیں تب بھی اسی کو یاد کرتے ہیں، اور یہ جب لیٹتے ہیں تب بھی اسی کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جن ہاتھوں پر تم ناز کرتے ہیں، یہ جو قلم تو استعمال کر رہے ہیں، یہ جوڑ میرے رب نے تجھے دیا ہے، اگر اس جوڑ کو نکال دے قلم پکڑنے کا طریقہ سکھاؤ، پھر کیسے پکڑو گے؟ اگر اس زبان میں اللہ تھوڑا سا نقمت ڈال دے تو پھر کس کے ساتھ بات کرو گے، کس کو سمجھاؤ گے؟ ان پاؤں کے اندر اگر اللہ رب العزت جو ہے وہ چلنے کے قوت نکال دے میرے عزیز دوستو، پھر نہیں چل سکو گے۔ یہ جسم اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح ہمیں چاہے استعمال کرے، اگر ہم اس انداز میں استعمال ہوں گے تو رب ہم سے راضی ہوگا، ورنہ ہمارے پورے اعمال وہ ضائع ہوں گے اور پھر ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی پھر کچھ کر بھی نہیں سکیں گے نا۔ ایک آدمی ہے، اس کو نظر آ گیا کہ چلو آج تو مجھے پتہ چل گیا کہ بس یہ جو عمل میں نے کیے ہیں وہ تو انتہائی خراب تھے، آج پتہ چل گیا میں دنیا میں واپس ہوتی ہی میں تمام زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گا۔ ہو سکتا ہے یہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، اللہ عزیز اٹھا دی، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، میں تو جو عمل اب کروں گا وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ بالکل صحیح ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، کس نے تمہیں نہیں بتایا یہ بات؟ اولم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تو جھوٹ تو ہوگا نہیں۔ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، آیا تھا تو پھر آپ نے کیا جواب دیا؟
فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور ہم نے کہا یہ جو ظاہری باتیں ہیں یہ ایسے کر رہے ہیں۔ ایک ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جب مچھلی کو پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک کنڈے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کنڈے میں کیڑا رکھا جاتا ہے، ایک آدمی اوپر بیٹھ کر کے نیچے وہ کنڈا ڈالتے ہیں، اگر کوئی مچھلی وہ اس پر حملہ کرے کس کے لیے؟ تاکہ کچھ غذا مل جائے اور تمام مچھلیاں جمع ہو جائے، تو خدا کے لیے اس کے قریب مت جاؤ۔ اوپر آدمی بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں رسی ہے اور وہ رسی کو کھینچ کر کے تجھے اٹھا لے گا اور اٹھانے کے بعد تجھے ایک ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور پھر سے یہ کرے گا اور پھر تیل میں ڈالے گا اور پھر تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، یہ ہوگا۔ وہ ادھر جا کر کے دیکھتے ہیں کہ یار یہاں تو کوئی مجھے نظر نہیں آیا، چوری نظر نہیں آئی اور یہاں پر کوئی تیل نظر نہیں آیا، اور پھر بھاگتے بھاگتے فوراً آ کر کے وہ حملہ کرتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو یہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب وہ حملہ کرتا ہے وہی آدمی اس کو اٹھاتا ہے اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج اگر کسی کو سمجھاؤ کہ خدا کے لیے یہ بد ہوں گے، یہ آپ کے بد ہوں گے، ہمیں رب کے سامنے پیش ہونا ہے، تو کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور وہاں رکھ لیا اور واپس آ گیا، میں بچ گیا اور اس کو دفنایا ہم نے۔ میرا عزیز دوستو، ایک دن تو ویسے بھی آنا ہے، اس کے لیے تیاری اور اس کے لیے دل میں عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اعمال، اس لیے کہ جس میں وہ مہر نہیں ہوگا، وہ رنگ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اسی سے محبت کرنا چاہتے ہو، اسی دروازے کو اختیار کرنا چاہتے ہو، تو اس کی چابی جناب محمد رسول اللہ کے پاس ہے، اور وہی دروازہ جو اللہ کے پاس جاتا ہے اسی دروازے پر جناب محمد رسول اللہ کھڑے ہوں گے، اسی کی طریقے کو اپناؤ گے، اللہ کے ساتھ ملنا بہت آسان ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے احکام پر اور سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے میرے عزیز دوستوں، ان اعضاء کو اللہ موت تک اپنے دین کے لیے استعمال فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔